بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت خوشی کی خبر لے کر حاضر ہوں، اور یہ خبر ایسی ہے کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ یہ ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے، اور بس میں آپ کے ساتھ وہ خبر لے کر آئی ہوں۔ سعودی گزٹ سے میں نے یہ خبر لی ہے، اور کل ہی یعنی 22 تاریخ کو منگل کے روز ٹیوزڈے کو یہ خبر نشر ہوئی ہے، اور یہ اجازت جو دی گئی ہے یہ عمرے کے حوالے سے ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا اس کا انتظار تھا۔ پچھلے 7 مہینوں سے عمرہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا، اور اس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو سب جانتے ہیں کہ یہ وبائی مرض کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اب الحمدللہ اس کی اجازت ملی ہے، لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب یہ بے چینی سے جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے، کیا اصول و ضوابط ہیں۔ تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت خوشی کی خبر ہے۔ تو آئیے اس کو جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے اور کن چیزوں کا پابند کیا گیا ہے۔ دیکھیے، جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ سعودی پریس ایجنسی نے جو کہ وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ عمرہ بتدریج شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ 4 اکتوبر 2020 سے شروع کیا جائے گا، لیکن محدود تعداد میں ہوگا۔ وزارت کے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ وبا سے متعلق جو حکام کی اطلاعات ہیں اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیرون ملک اور اندرون ملک سے عمرے کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو جو ہے حرم میں آنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ 4 مرحلوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ 4 مرحلے کون سے ہیں۔ ویسے 4 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے، لیکن 4 مرحلے ہیں، تو وہ آپ جان لیجئے۔ دیکھیے، پہلے مرحلے میں سعودی عرب کے شہریوں اور یہاں مقیم تارکین وطن کو جو کہ مقیمین ہیں یہاں پر، وہ 4 اکتوبر سے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ عمرہ ادا کر سکیں، اور 30% کی گنجائش رکھی گئی ہے فی الحال شروع میں محدود پیمانے پر، اور عمرے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں صحت سے متعلق سخت احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بروئے کار لائی جائیں گی، اور 6000 زائرین عمرے کی ادائیگی کر سکیں گے۔ تو سعودی عرب سے جو زائرین ہیں، جو سعودی شہری ہیں اور جو یہاں مقیمین ہیں، وہ جا سکیں گے عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس میں 18 اکتوبر سے وہ شروع ہوگا، اور اس میں بھی سعودی شہری اور یہاں مقیم افراد ان کو عمرہ ادا کرنے کی بھی اجازت ہوگی، اور ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں وہ روضے کی زیارت بھی کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ انہیں نماز ادا کرنے کی بھی اجازت ہوگی مسجد نبوی میں۔ اور تقریباً روزانہ 15,000 عمرہ زائرین اور 40,000 نمازیوں کو صحت کے تمام احتیاطی اقدامات کے بعد ہی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ زیارت ماشاءاللہ کھل جائے گی دوسرے مرحلے میں، اور یہاں مقیمین جو ہیں وہ اور سعودی شہری جو ہیں وہ زیارت بھی کر سکیں گے، نماز بھی ادا کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ عمرے کی ادائیگی بھی کر سکیں گے، اور مسجد نبوی بھی اور زیارت کے لیے بھی جا سکیں گے۔ تو یہ بڑی خوشائند خبر ہے دوسرے مرحلے میں، جو کہ 18 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بیرون ممالک سے آنے والے زائرین کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ سے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ حرمین میں آئیں اور یہاں پر آ کر عمرے کی ادائیگی کریں، تو اور زیارت بھی کے لیے بھی جائیں مدینہ منورہ، تو ان کے لیے ہے کہ تیسرے مرحلے میں 1 نومبر سے وہ تمام لوگ یہاں آ سکیں گے زائرین، اور ان کو عمرے کی اجازت ہوگی، جس میں تقریباً روزانہ 20,000 زائرین آ سکیں گے، اور 60,000 نمازیوں کو اجازت ہوگی۔ اور مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ مملکت کے باہر سے آنے والے زائرین جو آئیں گے یہاں پر، ان کے لیے بھی کچھ حفاظتی اقدامات جو رکھے جائیں گے وہ انتہائی سخت ہوں گے، اور ہر ایک خطرے سے وہ پاک ہوں گے، تبھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ عمرہ ادا کر سکیں۔ تو ان کے لیے بھی حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چوتھا مرحلہ ہوگا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 100% اجازت ملے گی، اور وہ تبھی ملے گی جب مجاز اتھارٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وبائی مرض کا مکمل خاتمہ، اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کریں گی، تو 100% جو ہے اجازت وہ دے دی جائے گی۔ تو یہ ہے وہ 4 مرحلے جس میں عازمین اور نمازیوں کے لیے ان کی جو صحت ہے اور ان کے جو جانوں کی حفاظت ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس پہ مملکت کی کڑی نظر ہوگی۔ اور اس کے لیے جو بنیاد بنائی گئی ہے کہ کس طرح یعنی یہ پروسیس ہوگا سارا اور کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے لیے ایک درخواست کی بنیاد پہ کیا جائے گا، جسے وزارت حج اور عمرہ کے ذریعے شروع کیا جا رہا ہے، اور جس کا مقصد صحت کے معیار کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ جو آپ درخواست ہم جمع کرائیں تو وہ
اسی چیز کو مد نظر رکھ کے کیا جائے گا کہ صحت کی کیا صورتحال ہے، تاکہ لوگوں کی صحت کو جو ہے یقینی بنایا جا سکے اور ان کی جانوں کی حفاظت کی جا سکے۔ تو یہ تھی وہ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے امید ہے کہ یہ خبر سن کر آپ کو بھی اتنی ہی خوشی ہو رہی ہوگی جتنی مجھے ہو رہی ہے۔ تو بس یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔